إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم آقا دو عالم حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام، اللہ کا لاکھ احسان کہ اس نے ہمیں سحری کرنے اور اس کے بعد نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ ہم نے نماز فجر باجماعت ادا کی، اب درس قرآن کے سلسلہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مختصر سے وقت میں صرف ایک نکتہ سمجھنا ہے، لمبے چوڑے درس کی تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سمجھ آ جائے تو ایک بات ہی کافی ہے، نہ سمجھ آئے تو گھنٹوں کا خطاب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں سے بھی ایک جملے پر صرف گفتگو کرنی ہے۔ وہ جملہ یہ ہے واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ بس اس ایک لفظ کو میں نے سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے، آپ نے بھی سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ کیا جملہ ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کو یاد کر لیں، اللہ، پھر بولیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ نے سحری کی تو یہی یقین ہو کہ بولتے جانا، آپ نماز پڑھنے کے لیے نکلے، یہی یقین ہو کہ آپ نماز کے اندر تھے تو یقین ہو کہ اللہ نماز پڑھ لی، نکل کے جا رہے ہیں، یقین ہو کہ میرے اللہ میں نے روزہ رکھا تو یقین ہو اللہ دیکھ رہا ہے، میں دکان پہ بیٹھا تو یقین ہو، میں کاروبار کر رہا ہوں یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ جملہ آپ کے دل کی تختی پہ نقش ہو گیا تو آپ کی زندگی بدل گئی۔ صرف زندگی وقتی طور نہیں بدلے گی، واقعی اگر دل کی تختی پہ یہ جملہ لکھا گیا تو ولایت کے درجے پہ فیض ہو جائیں گے۔ گناہوں کی عادت چھوٹ جائے گی، نیکیوں کی عادت بڑھ جائے گی۔ جب یہ یقین ہو جائے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اتنا زبردست جملہ ہے۔ یقین مانے جب اس کو پڑھ کے میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو لطف آتا ہے۔ آپ بھی ذرا تصور کریں، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ یقین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے، تو وہ مالک کتنا خوش ہو رہا ہوگا کہ میرا بندہ جس کو میں نے بنانا چاہا تو فرشتوں نے کہا تھا یہ تو خون ریزی کرے گا، یہ تو فساد کرے گا، اسے خلیفہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تیری تسبیح حمد و ثنا تو ہم کرتے ہیں، تقدیس تیری ہم بیان کرتے ہیں،
اسے کیوں بناتا ہے؟ جب یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، سر جھکا کے جبین نیاز جھکانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنی ناک اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دیتا ہے، میرا مالک فخر نہیں کرتا اس بندے پہ؟ فرشتوں دیکھ لو، جسے تم کہتے تھے یہ خون ریزی کرے گا، یہ فساد کرے گا، یہ چغلی کرے گا، یہ غیبت کرے گا، دیکھو ہاتھ باندھ کے آج یہ میرے دربار میں کھڑا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ ذات میرے رب کی ہے۔ پھر یہ کہتا ہے سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک بھی ہے، بلند و بالا بھی ہے۔ پھر یہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب پاک بھی ہے، بلند و بالا بھی ہے۔ پھر یہ کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری جانی مالی بدنی ساری عبادت کا مرکز میرا مالک ہے۔ اللہ فخر کرتا ہے اپنے بندے پہ۔ یہ یقین ہو تو پھر بندے کو بھی فخر ہوتا ہے۔ میں کہاں کھڑا ہوں؟ اس بارگاہ میں کھڑا ہوں جو احکم الحاکمین ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ میں اس بارگاہ میں کھڑا ہوں جو عزتوں کا مالک بھی ہے، جو بادشاہتوں کا مالک بھی ہے۔ شہرت اسی در سے ملتی ہے، عزت اسی در سے ملتی ہے، دولت اسی در سے ملتی ہے، شفا اسی در سے ملتی ہے۔ سارے خزانوں کا مالک وہ ہے۔ جب اس دربار میں بندہ کھڑا ہو تو فخر نہیں ہوتا؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سبحان اللہ ہوتا فخر کہ نہیں؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں جو اکثر کہتا ہوں، آپ سبحان اللہ کہیں گے تو یقین مانے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ سبحان اللہ میری گارنٹی ہے، میرا فتویٰ ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا اسے، مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ ابھی میرا خیال میں آپ کو شک ہے، سبحان اللہ روزے کو بالکل کچھ نہیں ہوتا بلکہ ثواب ہوگا۔ ہاں کہنے کی اجازت ہے بالکل۔ علامہ صاحب نے تو نہیں پابندی لگائی؟ سبحان اللہ کہاں کریں سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے، عبادت ہے۔ خیر، جب اس فخر سے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر نماز پڑھنے کا بھی لطف آتا ہے۔ اصل بے توجہی، دنیا کے خیالات، ادھر ادھر کی توجہ اسی وجہ سے آتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ کم از کم اسے فرق ہونا چاہیے کہ دکان پہ کھڑا ہونا اور ہے، یہاں کھڑا ہونا اور ہے، ٹھیلے پہ کھڑے ہونا اور ہے، یہاں کھڑا ہونا اور ہے، اڈے پہ کھڑا ہونا اور ہے، یہاں کھڑا ہونا اور ہے، چوک چوراہے میں کھڑے ہونا اور ہے، یہاں کھڑے ہونا اور ہے۔ ارے اللہ کے بندے فخر نہیں کرتا؟ اب تو وہاں آ گیا ہے جو ایسا بادشاہ ہے، جب سارے بادشاہوں کے در بند ہو جاتے ہیں یہ در پھر بھی کھلا ہوتا ہے۔ جب ہر در سے تجھے ٹھکرا دیا جاتا ہے، اس در سے پھر بھی نوازا جاتا ہے۔ یہ در کبھی نہیں بند ہوا۔ اس دربار میں آ گیا ہے جس کے خزانے اتنے ہیں کہ اگر ساری کائنات بھی تجوریاں بھر کے لے جائے، ساری جھولیاں بھر کے لے جائے، پھر بھی اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سوئی سمندر میں ڈالیں تو اس کے سوراخ میں جتنا پانی آتا ہے۔ تو پھر فخر نہیں ہوتا؟ جب ہاتھ باندھ کے تو کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم کی خیرات دے دے، مجھے سیدھی راہ پہ چلا دے۔ جب اس در پہ منگتا ہو کے کھڑا ہوتا ہے، اس یقین پہ کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، پھر مانگنے کا مزہ نہیں آتا؟ کہتے ہیں نا در بڑا ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے۔ در بڑا ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے۔ یارو بڑے بڑے در ہیں پر اس در سے بڑا کوئی نہیں ہے، بلکہ اس در کے مقابل بھی کوئی نہیں ہے، اس در کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ ایسا دربار ہے جو یہاں مانگنے کے لیے آئے صرف نیت دیکھی جاتی ہے، اور پھر وہ بے نیاز ذات ہے۔ وہ دینے پہ آئے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ فرعون ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ 300 سال فرعون کے سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ کیا نہیں ہوا؟ سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ دینے پہ آئے تو ایسا بے نیاز ہے، قارون کو اتنے خزانے دے دیتا ہے کہ اس کی چابیاں صرف 70 اونٹ اٹھائیں۔ صرف چابیاں بھائی جان، خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں۔ اتنا نواز دیتا ہے۔ وہ دینے پہ آئے تو نمرود کو دے دیتا ہے، وہ دینے پہ آئے تو یزید کو دے دیتا ہے۔ تو پھر تو میں تو آپ تو ہیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، جو تاجدار ختم نبوت کا غلام بن کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا، اسے کتنا نوازا جائے گا؟ وہ بیگانوں کو اتنا دیتا ہے، وہ نہ ماننے والوں کو اتنا دیتا ہے، تو جو وہ اس مانگنے والے کے در پہ
اس شان سے آیا مانگنے والا اس در پہ، اسے یہ یقین ہے کہ مجھے جو بھی ملتا ہے زہرا کے لال کا صدقہ ملتا ہے، مجھے جو بھی ملتا ہے نبی لجپال کا صدقہ ملتا ہے، مجھے جو بھی ملتا ہے غوث اعظم کا صدقہ ملتا ہے، مجھے داتا علی حجویری کا صدقہ ملتا ہے۔ جو اس یقین سے کھڑا ہوگا کیا اسے نہیں نوازا جائے گا؟ پر کھڑا تو ہونا یقین سے، اور جب یہ یقین ہو جائے تو پھر بندے کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، بعض کتابوں میں یہ بات موجود ہے، مشہور بھی ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی۔ زلیخا، ایک کمرہ بند، دوسرا بند، تیسرا بند، چوتھا بند، پانچواں، چھواں، چھٹا، ساتویں کمرے کو لاک کر دیا۔ ساتوں کمرے لاک ہیں، بادشاہ کے محل کے، معمولی تالا نہیں لگا ہوا، ساتوں کمرے لاک ہیں۔ اندر جا کے واقعہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک عمل کرتی ہے زلیخا، ایک کپڑا، ایک پردہ لیا اور آگے ڈالنا چاہا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے پوچھا، زلیخا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی یہ سامنے میرا معبود ہے جس کی میں بندگی کرتی ہوں، میں پردہ اس وجہ سے کر رہی ہوں کہ مجھے اپنے معبود سے شرم آتی ہے۔ سنیے ذرا، جناب یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، زلیخا عجیب بات ہے، تیرا معبود ہے بھی باطل، ہے بھی ایسا جو پردے کے پیچھے سے نہیں دیکھتا، تجھے اس سے شرم آ رہی ہے، تو جو میرا معبود ہے بھی سچا، ہے بھی 14 طبق کے اندر دیکھنے والا، کیا میں اس سے شرم نہ کروں؟ میرا معبود تو 14 طبق کے اندر دیکھتا ہے، اس سے چھپنے کی تو جگہ نہیں ہے، کیا میں اس سے شرم نہ کروں؟ جناب یوسف نے یہ کہا اور دوڑ لگائی۔ بات سنیے ذرا توجہ سے، دوڑ لگائی۔ چابیاں کس کے پاس ہیں؟ بولو، زلیخا کے پاس۔ ساتوں دروازے لوگ کیے ہوئے، جناب یوسف نے دوڑ لگائی، پتا تھا کہ چابی نہیں ہے میرے پاس، دروازے بند ہیں، لاک کیا ہوا ہے، صرف اس یقین سے نکلے کہ میرا مالک دیکھ رہا ہے، میرا مالک دیکھ رہا ہے، اس یقین سے نکلے تو جس دروازے کے سامنے گئے وہ آٹومیٹیکلی کھل گیا۔ کیسے کھل گیا؟ آج ہزاروں سال بعد لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے شاپنگ مال پہ جائیں، بڑی مارکیٹ میں جائیں، بڑے شہروں میں جائیں تو ایسے دروازے آ گئے ہیں کہ بندہ سامنے جائے تو کھولنا نہیں پڑتا، ہاتھ نہیں لگانا پڑتا، خود دروازہ کھل جاتا ہے۔ کہتے ہیں سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے۔ میں نے کہا تیری سائنس ابھی ترقی کر رہی ہے، ہزاروں سال پہلے اللہ کے نبی کے معجزات یہ پہلے ظاہر ہو چکے ہیں، آٹومیٹکلی دروازے کھل گئے۔ بزرگوں نے لکھا اس کی بنیاد یہی تھی کہ تقوی اور یہ یقین کہ میرا مالک دیکھ رہا ہے۔ یارو اگر یہ یقین ہو جائے تو مالک دیکھ رہا ہے تو اتنے انتظامات بھی ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، ایسے انتظامات بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر صدیاں گزر گئیں، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک ہے، سبحان اللہ، کیا دیں زبان ہے، سبحان اللہ، آپ کا زمانہ مبارک ہے، آپ نکلے ہیں وزٹ کے لیے، باہر گشت کر رہے ہیں۔ بادشاہ ہوتا ہی وہی ہے جو اپنے رعایا کے لیے گشت کرے، باہر نکلے۔ یہ نہیں ہے کہ رعایا جس کی حفاظت کرے وہ بادشاہ نہیں ہوتا، بادشاہ وہ ہوتا ہے جو رعایا کی حفاظت کرے۔ یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، یہاں رعایا بادشاہوں کی حفاظت کرتی ہے۔ آپ گشت کے لیے نکلے، باہر گزر رہے تھے تو ایک معمولی چھوٹا سا گھر، شہر سے باہر، اندر سے آواز آ رہی ہے، دو ماں بیٹی آپس میں الجھ رہی ہیں، ماں بیٹی آپس میں، آواز بلند ہو گئی، باہر چلی گئی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے گزر رہے تھے، رک گئے، سنا توجہ سے، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی شاید ان کی غربت ہے، فاقے ہیں، اس وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے، چلو میں کوئی انتظام کروں، بادشاہ ہوں، میری ذمہ داری ہے۔ رکے، آواز یہ بلند ہو رہی تھی، ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے، بیٹا آج دودھ کم ہے، آج دودھ مانگنے والے آئیں گے، دودھ لینے والے آئیں گے، ضرورت پوری نہیں ہوگی، میرا مشورہ ہے کہ آج کچھ پانی ڈالو تاکہ سب کی ضرورت پوری ہو جائے۔
کسی حد تک بات ٹھیک ہے، کسی حد تک بھائی آئیں گے تو خالی تو کوئی نہ جائے، چلو جیسا 1 نمبر نہ صحیح 2 نمبر صحیح، ملاوٹ والا صحیح لیکن ضرورت تو پوری ہوگی۔ بیٹی کہتی ہے ماں جی پانی نہیں ملانا، ایسے خاموشی چھا گئی ہے جیسے لگتا ہے کہ یہاں سارے گجر رہتے ہیں۔ پانی نہیں ملانا۔ ماں کہتی ہے بیٹا میں نے آپ کو کہا ہے کہ لوگوں کی ضرورت پوری کرنی ہے، لوگ برتن لے کے آئیں گے، کوئی کسی کے بچوں کی ضرورت ہوگی، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی، تو دودھ تو تھوڑا ہے آج، ملا لو پانی، ضرورت پوری کرنی ہے۔ بیٹی پھر یہی کہتی ہے پانی نہیں ملانا۔ آخر جب ماں نے الجھ کے کہا نا، بیٹی نے کہا ماں جی آپ کو نہیں پتا عمر نے قانون بنایا ہوا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا، مجھے عمر کے قانون کا پاس ہے، میں ڈرتی ہوں، میں پانی نہیں ملاؤں۔ آخر ماں نے کہا بیٹا میری بات سمجھ جاؤ، باقی رہی بات عمر کے قانون کی تو یہاں کون سا عمر دیکھ رہا ہے، یہاں کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ تو اندر ہے میں اندر ہوں، بات اندر کمرے میں ہو رہی ہے، ابھی دودھ لینے والے بھی نہیں آئے کہ کوئی جا کے شکایت کرے گا۔ کیوں ڈر رہی ہو، ملاؤ پانی۔ بیٹی نے کمال جواب دیا، کہا ماں جی عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، مجھے اس سے بھی ڈر ہے۔ جناب عمر فاروق اعظم نے یہ بات سنی، وہیں سے اپنا وزٹ شارٹ کیا، مختصر کیا، واپس ہو گئے، آگے نہیں جانا، واپس چلے سیدھے اپنا گھر آئے، اپنے دولت قدا پہ آ کے اپنی زوجہ محترمہ خاتون اول سے فرمایا اٹھو تیاری باندھو، کدھر جانا ہے؟ میں اپنے شہزادے کے لیے رشتہ ڈھونڈ آیا ہوں، تم جا کے پکی کر لو۔ سب کو سمجھ آئی ہے؟ میں رشتہ ڈھونڈ آیا ہوں۔ زوجہ محترمہ نے کہا عجیب بات ہے، آپ گشت کے لیے گئے تھے، وزٹ کے لیے گئے تھے، اور پھر رشتے اتنی جلدی ڈھونڈ لیتے ہیں؟ پھر میں یہ لفظ کہوں، رشتے اتنی جلدی ڈھونڈ لیتے ہیں؟ یہ میں اپنے معاشرے کے مطابق کہہ رہا ہوں، اپنے معاشرے کے مطابق۔ ایک دفعہ دیکھو، پھر دیکھو، ابھی آج بہن دیکھنے آئی ہے، آج بھائی دیکھنے آیا ہے، آج خالہ کو لے کے آئے ہیں، آج ساس دیکھنے آئی ہے۔ بچی والے بیچارے تنگ ہو جاتے ہیں کہ کتنے دفعہ دیکھنا ہے، 10 بندے دیکھ کے بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ کیوں ریجیکٹ کیا جی؟ محلہ نہیں ٹھیک ہے، گلیاں کچی ہیں، کیسے آئے جائیں؟ نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں یہ۔ میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، آپ کے یہاں کا مجھے ویسے علم ہے، میں بھی یہاں ہی رہتا ہوں، شاید آپ کے یہاں نہ ہوتا ہو۔ گلیاں نہیں صحیح ہے، ہم نے ویلنسیا ٹاؤن سے آنا ہے، جوہر ٹاؤن سے آنا ہے، ہم نے بیریا ٹاؤن سے آنا ہے، گاڑیاں ہمارے پاس بڑی ہیں، یہ تو غریب لوگ ہیں، پسماندہ علاقہ ہے، یہاں کیسے آئیں گے؟ اس نیت سے، اس ارادے سے بچی کا رشتہ ریجیکٹ ہوا۔ یارو گلیاں کچی ہیں، ہو سکتا ہے وہ بچی نیت کی پکی ہو، دین کی پکی ہو، غیرت کی پکی ہو، عزت کی پکی ہو۔ گلیاں دیکھی تم نے، جہیز دیکھا تم نے، گھر دیکھا تم نے، اس کا گھر دیکھا، اس کی کوٹھی نہیں تھی، وہ غریب لوگ تھے۔ ہو سکتا ہے ظاہر کے غریب ہوں، اندر کے امیر ہوں۔ کبھی ایسا نہ کیا کریں۔ کتنی بچیوں کے دل توڑے ہیں لوگوں نے، کتنی بچیوں کے دل توڑے صرف اس بنا پہ کہ یہ غریب ہیں۔ سنو ذرا، آپ چلیں، میں دیکھ آیا ہوں رشتہ، آپ جا کے پکی کریں۔ زوجہ محترمہ چل پڑی کہ جو عمر کی چوائس ہے وہ کوئی چھوٹی تو نہیں ہو سکتی، چل پڑی۔ ایک چھوٹا سا گھر جھونپڑی نما دیکھ کے زوجہ محترمہ بھی حیران، واہ عمر تیری کیا چوائس ہے، خلیفہ وقت ہے، بادشاہ وقت ہے بھائی۔ ایک جھونپڑی والے کے پاس آ گئے، معمولی سا گھر ہے۔ زوجہ محترمہ کو کہا جاؤ اندر جا کے بچی سے ملاقات بھی کرو اور اس کی ماں سے بات پکی بھی کرو۔ پھر زوجہ محترمہ نے کہا بھی پہلی دفعہ ہی پکی کر لیں۔
کہا نہیں، جو میں نے دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا، بس تم پکی کرو۔ سبحان اللہ۔ ایسے رشتے بار بار نہیں ملا کرتے۔ راستے میں بتا دیا تھا، وجہ یہ ہے کہ یہ وہ بچی ہے جس کو بند کمرے میں بھی یہ خوف ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ بچی ہے جو ماں کے سامنے بھی حق بات کر سکتی ہے، جو بند کمرے میں ماں کو کہہ سکتی ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی۔ اگر عمر کے بیٹے کے لیے رشتہ چاہیے تو پھر اسی طرح کا چاہیے۔ زوجہ محترمہ نے کہا پھر بات کون سی، ڈن ہو گیا۔ کس بنیاد پہ رشتہ ہوا؟ بچی کا یہ یقین ہے، بولو نا۔ میں نے کہا تو لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف ایک جملہ سمجھ آ جائے تو بس کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولایت کے امام میں ایک دن جلال میں آئے، فرمانے لگے میں لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتا۔ مرید سارے حیران، چاہنے والے پریشان، ساری زندگی تبلیغ میں گزری ہے، گناہوں سے روکتے ہوئے گزری ہے، آج عجیب بات ہے میں گناہوں سے نہیں روکتا۔ حضرت عجیب بات ہے۔ فرمانے لگے نہیں، میں نہیں روکتا آئندہ گناہوں سے، لیکن ایک میری شرط ہے، گناہ وہاں جا کے کرو جہاں اللہ نہ دیکھتا۔ میں نہیں روکتا، صرف کرو کہاں؟ بولو، ایسی کوئی جگہ ہے؟ نہیں ہوگی، نہیں ہے، پکی بات ہے بھئی۔ جو وہ بند کمرہ، دروازہ بند کر کے اندر جو مرچوں میں ملاوٹ کر رہا ہے وہاں اللہ دیکھتا ہے؟ وہ جو گوالہ قصور سے چلا یا پاک پتن سے چلا دودھ لے کے شہر والوں کو کہتا ہے 1 نمبر دودھ گاؤں سے آ رہا ہے، 1 نمبر دودھ، شہری خوش ہیں بڑا کہ 1 نمبر دودھ آتا ہے، وہ اتنی دور سے گاؤں سے 1 نمبر دودھ آتا ہے، خالص دودھ، وہاں اوپر لکھا بھی ہوا ہے۔ اس نے آ کے اپنی گاڑی کی وہاں بریک لگائی جہاں سنسان بیابان تھا، نہر کے کنارے کھڑے ہو کے اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی آبادی نہیں، کوئی موٹر سائیکل نہیں آ رہا، اس نے وہیں ڈول بھرا پانی ملایا۔ وہاں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، ہاں جی، اور نہیں بھائی بیابان ہے، سنسان ہے، کیوں بھائی؟ اللہ دیکھ رہا ہے سنسان میں۔ وہ جو گجر صاحب اندر اپنے باڑے کی ساری حویلی کے دروازے بند کر کے لوگوں کے آنے سے پہلے پہلے ہی سارا کچھ کر لیتے ہیں، وہاں بھی اللہ سمجھ گئے ہو نا؟ ابھی دکان کا شٹر اوپن کرنے سے پہلے ہی وہ اندر جو کچھ اس نے ملاوٹ کرنی تھی کر لی، گاہکوں کے آنے سے پہلے۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ ابھی کسی گاہک نے نہیں دیکھا جو میں نے کیا ہے، لیکن وہ جو منشی کچہری میں بیٹھ کر 2 نمبر لکھ رہا تھا، اس نے تو یہ سمجھا کہ میں نے فائل تیار کر لی ہے، کسی کو نہیں پتا، کسی وکیل کو بھی نہیں پتا، نہ مدعی کو پتا ہے، نہ مدعا علیہ کو پتا ہے، نہ کسی گواہ کو پتا ہے، میں نے جو تحریر کر دیا ہے اس کا کسی کو نہیں پتا، لیکن جج جو فیصلہ لکھنے کورٹ روم کے اندر چلا گیا، پتہ نہیں یہ بولی آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کہاں چلا گیا؟ کورٹ روم کے اندر چلا گیا، جہاں نہ کوئی وکیل ہے، نہ دوسرے ججز ہیں، نہ گواہ ہے، نہ مجرم ہے، نہ ملزم ہے، نہ کوئی ہے، صرف اس کو آفر ہوئی ہے کہ اس پارٹی کے حق میں فیصلہ لکھ دے، یہ کچھ مل جائے گا، اور بات صرف 2 بندوں کے درمیان ہے، کسی کو نہیں پتا، جو وہ لکھ رہا ہے، جو وہ لے رہا ہے، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن میرا خیال میں میرا سارا موضوع آپ کو سمجھ آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی ایسا مقام مجھے بتا دیں جہاں یہ نہیں ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا مقام ہے؟ کوئی کہیں یہاں نہیں، وہاں صحیح، گاؤں میں صحیح، دیہات میں صحیح، بیکورڈ ایریا میں کہیں ایسی جگہ چلے جائیں، کوئی ایسی مضبوط جگہ ہو، قلعے کے اندر جو سرنگیں بنائی ہوتی تھی بادشاہوں نے، اندر جا کے بالکل تہہ میں جا کے جو کچھ وہ کرتے یا اب کرتے ہیں کچھ، وہاں بھی اللہ دیکھتا ہے۔ کیوں بھائی؟
بے شک بے شک تو پھر ان کو نہیں پتہ جو کرتے ہیں؟ پتہ ہے پر غفلت کے پردے آ گئے. نفس پلید پلید جگیتا کوئی اصل پلید نہ حاصل. یہ نفس کی ساری تباہ کاریاں ہیں. جس نے اس موڑ پہ لا کھڑا کیا کہ جس نے پیدا کیا، جس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر جگہ دیکھتا ہے لیکن اس کا یقین ختم ہو گیا. اس نے دروازے بند کیے، اندھیرے میں ہے، کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، اور اللہ کے بندے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں اللہ دیکھ رہا ہے. میرا خیال میں ہر دکان پہ یہ لکھا ہونا چاہیے، ہر گھر پہ یہ لکھا ہونا چاہیے، ہر دل پہ یہ لکھا ہونا چاہیے، اللہ دیکھ رہا ہے. یقین مانے کئی سالوں کی تبلیغ، کئی گھنٹوں کے خطبے، کئی دنوں کی تقریریں اتنا اثر نہیں کر سکتی جتنا یہ جملہ کرتا ہے جس کو سمجھ آ جائے کہ اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا